السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج پیر ہے اور گزشتہ پیر کو ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ ڈاکٹر صمد مسافر جو آج مہمان شخصیت ہیں حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں، ڈاکٹر سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ۔ اور میں ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پیر کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ریکویسٹ پر اور آپ بھی لوگوں کے بینتیا اصرار پر ڈاکٹر صاحب نے ہماری اس ریکویسٹ کو اور آپ کے اصرار کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اس بات کے لیے ہم سے ایگری کیا ہے کہ وہ ہر پیر اور ہر بدھ کی صبح حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ایز ایک مہمان شخصیت ہوا کریں گے ہمارے ساتھ، اور آج پیر ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی تعارف کرایا ہے ڈاکٹر صمد مسافر آج ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈرائنگ روم کی۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے جو ویورشپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر پروگرام میں بہت زیادہ نئے ویورز شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جو پرانے ویورز ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بہت مانوس ہیں، اور جو میں نے ہمیشہ مختلف پروگرامز میں تعارف کرائے ہیں اس سے بھی وہ آگاہ ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو آج پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے امریکہ سے، انٹرنیشنل آتھر کے طور پر اپنی ایک شناخت، ایک پہچان رکھتے ہیں، اس لیے کہ 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، چیف ٹرینر ہیں ورلڈ زیل سائنسز کے، اور چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے، ریسرچر ہیں، اور قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں، پاکستان میں پرنس آف ہیلنگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت قابل فخر بات ہے کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے پوری دنیا میں حمدہ سیلنگ انرجی کو متعارف کرایا، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر صمد مسافر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ڈاکٹر صمد مسافر کا جو مشن ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اس مشن کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اپنے ناظرین سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج ہم کس موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانیت، کائنات اور پاور کے حوالے سے، یا جسے ہم توانائی کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارا موضوع آج یہی ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم انسانیت، توانائی، کائنات، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے۔ تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آپ آگاہی دینا چاہیں گے؟ جی، یہ بہت بڑی موضوع ہے اور بہت اچھے ٹاپک ہے، کائنات، انسان اور توانائی۔ جی، کیونکہ کائنات میں کیا ہے، ابھی تک ہم اتنا اس کے بارے میں جو سائنسدان ہیں، جو بھی باقی علماء ہیں، اتنے زیادہ نہیں جانتے ہیں کہ کائنات کیسے ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے اندر توانائی کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان کے اندر توانائی کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں کیا ایک دوسرے سے منسلک ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، یا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ سائنسدانوں نے تجربات کیے
اور یہ دریافت کیے کہ کائنات میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے. صحیح. اتنی بڑی دنیا ہے, اتنی بڑی کہکشائیں ہیں, کائنات میں تقریباً 1 بلین سے زیادہ کہکشائیں ہیں. پھر ایک کہکشان میں 1 بلین سے زیادہ سٹارز ہیں. اچھا. اور کئی ٹریلین پلینٹس ہیں. تو پھر پلینٹس کے اندر پھر ہر ایک کی مونز ہوتی ہے ارد گرد. جو چاند ہے, مثلا زمین کے 1 چاند ہے, مریخ کی 2 چاند ہے, اور اس طرح کے سٹرن کے تقریباً 15 چاند ہیں, اور جو جوپیٹر ہے ان کے 21 چاند ہیں. اس طرح کے ہر کے پھر اندر ایک اپنے پھر ارد گرد انہوں نے ایک اپنے چاند بنائے ہوئے جسے ارد گرد جو گھومتے ہیں ان کے. صحیح. اب یہ اتنی بڑی کائنات, اتنے بڑے ہمارے جو سولر سسٹم ہے, ہمارے جو ایک سٹار ہے جسے ہم سولر کہتے ہیں, تو ہمارے سولر جو ہے سسٹم, اس میں پہلے جو تھے 7 سیارے کو دریافت کیے تھے کہ بس لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے, اسی سے زیادہ نہیں. پھر 9واں سیارہ دریافت ہو گئے, پھر 10واں دریافت ہو گئے, پھر اب 11واں 12واں 14واں تک لوگ بات کرتے ہیں. جی. لیکن ہمارے جس زمین پہ ہم رہ رہے, جس پلینٹ پہ ہم رہ رہے, یہ ایک معمولی پلینٹ ہے ہمارے اس ایک چھوٹے سے معمولی پلانٹس میں سے ہے ہماری زمین کے. تو یہ اتنی وسیع کائنات ہے, اتنی وسیع, جسے ہمارے جو کہکشان ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں. ملکی وے میں ہم رہتے ہیں, اور اس ملکی وے میں 1 ٹریلین پلینٹس موجود ہیں ہماری زمین کی طرح. تو ہماری اسٹڈی اب محدود ہے. اگر پرانے زمانے میں لوگ یہ کہتے کہ یہ زمین گول ہے, تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا, اس کو غلط سمجھ کریے. ہمیں کیونکہ ہمارے نالج محدود ہے, اور ہمیں اس لیے اسٹڈی نہیں کرتا ہے کائنات کے. اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت, اتنی وسیع, اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے, لیکن ہم ابھی تک اپنی کائنات کو دریافت نہیں کیے. ہمارے اپنی زندگی جو ہمارے اپنے اندر جو گوشت پوست خون سے علاوہ جو ہمارے پاورز اللہ نے دی ہوئی ہے, کائنات کی کریٹر نے جو ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے, اس پاورز کو ابھی تک ہم نے صحیح طریقے سے نہیں جانا ہے, بلکہ اپنے سوچ کے بارے میں ابھی تک ہم صحیح طرح کے نہیں جانتے. اپنے سوچ کو صحیح طرح نہیں, اپنے خیال کو صحیح طرح نہیں جانتے, اور اپنے میموری کو, جو کہ ہم دنیا کے جہان کے تمام, اگر آپ اسٹڈی کریں اور تمام کے تمام لائبریریز کو سٹور کرے, یاد کرے اس کو, جی, تو بھی نظر نہیں آتے ہیں ہمارے وجود. ہم میڈیکل اگر سرجری کریں, کھوپڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور دیکھ لیں ہم اس کے اندر, جہاں پر کہیں پہ بھی میموری نظر نہیں آتے, لیکن سٹور ہوتے ہیں سارے کچھ. ہمیں تقریباً ایک پچھلے بچپن کی یاد آتے ہیں, یا کئی سال پیچھے کی یاد آتے ہیں. اچھا, یہ یاد آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, کہاں سے نکلتے ہیں یہ چیزیں؟ اور تصور کریں بچپن کے, اور فوراً وہ سارا منظر سامنے آ رہا ہوتا ہے, ایک دم سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, یہ وہ مووی چل رہے ہوتا ہے. اچھا, یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر. تو ہم جو ہے نا, ہماری نالج محدود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کیمسٹری, بیولوجی, جیولوجی, ہسٹری, ایکسوبیولوجی, یا دوسرا اینیٹومی, فزیولوجی, نیورولوجی, شاید یہ چیزیں ہمیں اپنے میں پہچان میں کوشش, یہ نہیں, یہ تو سارے مادی چیزیں, یعنی وہ چیز ہے جو کہ فزیکل ہم اسٹڈی کرتا ہے, فزیکل اسٹڈیز کرتا ہے. صحیح. جو اصل میں دوسری پاورز ہے, اس کو تو
ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے اس پہ اسٹڈی کریں گے؟ اس لیے اسٹڈی کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے پاورز کو جان سکے، ورنہ قبر میں اس انجانے ہم قبر میں چلے جائیں گے، انجانے ہم فوت ہو کے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر پاورز کیا تھے۔ صحیح۔ تو ایک طرح تو ہم مذہب کے حوالے سے گناہگار بھی ہیں، ایک بہت بڑی گناہ بھی ہے کہ ہم، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کائنات کو مسخر کریں، صحیح، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو مسخر کریں، پھر کائنات کو آپ مسخر کر سکتے ہیں۔ جی، تو ہم اپنی کائنات کو مسخر کرنی چاہیے، اور اپنی دنیا کو ہمیں جاننی چاہیے، تاکہ ہم پھر یہ کائنات کو پہچان سکیں اور توانائی کو جان سکیں۔ اب توانائی کی بات آ گئی جی، کہ توانائی کیا ہے؟ سوری، توانائی ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو کہ نظر نہیں آتا ہے۔ بظاہر اگر ہم اپنے مٹھی کر لے اور ہم نے اپنے پاور کو ابھی محسوس کر رہے ہیں، دیکھیں محسوس ہو رہا ہے پاور، لیکن نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے پاور، لیکن محسوس ہو رہی ہے پاور، یہ طاقت۔ تو توانائی جو ہے انسانی توانائی کے ارد گرد پھر ہماری دوسری توانائیاں جو ہے، جس طرح کہ مثلا اس وقت ہم آکسیجن لیتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا ہے، گریویٹیشنل فورس ہمیں نیچے کھینچتے ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ ہم ہوا میں مہلک ہیں، ہماری کشتی جس پہ ہم سوار ہیں، جس کے اوپر ہیں، جس کے اوپر چسکی ہوئی ہے ہم یعنی زمین کے اوپر ہم چسکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمیں نیچے کھینچ رہے، اور یہ اس طرح کی گھوم رہے دن رات، سمجھ نہیں آ رہا ہے کس توانائی کے ذریعے۔ اب یہ توانائی تو سائنس نے دریافت کی ہے کہ ایک گریویٹیشنل فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، ویک فورس ہے، اسٹرانگ فورس ہے، اور گیسز ہے۔ سائنس کے لحاظ سے یہی توانائی ہیں کائنات میں جو مین توانائی ہیں موجود ہے۔ اور جبکہ ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا ہے، یہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، کس طریقے سے، کیسے اللہ تعالیٰ کی کتنی اچھی نظام ہے، کتنی بہترین نظام ہے۔ تو ہمارے اندر جو نظام ہے جو چل رہا ہے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بات ایک دوسرے کو سمجھ آ رہے ہیں، ہمیں لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ سٹور کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں گے کئی سالوں تک، بلکہ اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنے زندگی کو چینج کر لیتے ہیں۔ اب میرے پاس جو ہے نا آتے ہیں، میرے پاس جمعرات کو لوگ میرے پاس آتے ہیں، تو میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ آپ یہ ٹیکنیکس آزماؤ، یہ ٹیکنیک آزماؤ، دیکھیں آپ کے لائف میں چینج آنا شروع ہو جائیں گے۔ مثلا غصے پہ کیسے قابو پا سکتا ہے، ایک چھوٹی ٹیکنیک بتاتا ہوں، اور آپ اپنے عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، مثلا سگریٹ نوشی ہے، شراب نوشی ہے، یا کوئی اور بری عادات ہے، جو بھی ہے، پان ہے، کچھ اور ہے، اس کسی بھی طرح کی اگر ایڈکشن ہے کوئی، تو چینج آ جاتا ہے۔ اپنی ٹینشن کو کیسے دور کریں، ٹینشن کو کس طرح کی کم کریں، تو اس پہ میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ چھوٹی موٹی ٹیکنیکس، مثلا بچوں کے ساتھ کیسے بیہیویئر کریں، آپ بچوں کو کس طرح کی موٹیویشن دیں، کس طرح کو اس کو بڑھائیں، کس طرح اس کے اندر ایک توانائی پیدا کریں۔ اگر بچہ ہائپر ہے، بچے میں ایسی ناقص توانائی آئی ہوئی ہے، اندر گھسی ہوئی ہے اس میں، کہ وہ ہائپر ہے، وہ پڑھتا نہیں، آپ کا مانتا نہیں ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یا مثلا آپ کو خود غصہ آتا ہے، یا خود جیلس ہے، یا آپ میں حسد ہے، تنگ نظری ہے، کین ہے، بغض ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتاتا ہوں، اور یعنی یہ ہماری جو سیشن ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف تقریباً آدھا گھنٹہ کے ہوتے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ، کبھی کبھی گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی میں ہی انسان کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا، اور اپنے آپ کو واقعی چینج کر لیتا ہے، اور ہمیں کال کرتا ہے کہ ہمیں
آپ کی باتوں سے جو ہم صرف سن کر ہم نے چینج لایا. تو اگر ہم سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھتے ہیں یا HMF سیکھتے ہیں, اس میں کتنا چینج ہمیں میں آ جائیں گے. صحیح. اور ویسا بیٹھے بیٹھے جب میرے پاس وہاں پر توانائی ہے, یعنی توانائی کی بات ہو رہی ہے, ہمارے انوائرمنٹ میں ہم نے ایک توانائی چھوڑی ہے وہاں پر ہمارے انسٹیٹیوٹ, جو کہ لوگ آتا ہے سکون فیل کرتا ہے, اچھا فیلنگز ہوتے ہیں. لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں دیکھ کر بھی, آپ کو دیکھ کر بھی تو ہمیں سکون ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کر تو بھی ہم آپ سے ایک ایسے پازیٹیو ویو آتے ہیں, ہمیں میں ایسے پازیٹیو ویو نکلتا ہے جو کہ ہم اچھا فیل کرتے ہیں, سکون فیل کرتا ہے, توانائی فیل کرتا ہے. آپ کے باتیں سنتے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہمیں میں طاقت آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو توانائی کیا ہے؟ ایک توانائی دیکھیں, ایک بات جو ہے, ایک بات کرنا آپ کے اندر پروگرامنگ کرتے ہیں. توانائی, بات پہ ایک توانائی ہے, یعنی وائس جو ہے یہ بھی ایک توانائی ہے. آپ نے اس توانائی کو لیے, چاہے پازیٹیو ہے چاہے نیگیٹو ہے, آپ کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں. توانائی دو قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے انسانوں کے لحاظ سے نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی ہوتی ہے, لیکن سائنس کے لحاظ سے سب یا ٹھیک توانائی ہے, پازیٹیو ہے یا نان پازیٹیو ہے, وہ اس پہ اتنا کیا نہیں کرتا ہے, بحث نہیں کرتا ہے. لیکن نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی ہم بجلی میں یوز کرتے ہیں, نیگیٹو پازیٹیو, تو دونوں توانائی آتے ہی ہے اور روشنی بناتے ہیں. صحیح. ہمارا صاحب اس توانائی کے حوالے سے اور یہ نیگیٹو اور پازیٹیو جو ہم یوز کر رہے ہیں, اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق ٹیلی ویژن کو ٹیون کیا ہے, میں بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر صمد مسافر. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں ناظرین آپ کو بتایا کہ ہر پیر اور ہر بدھ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے ڈاکٹر صمد مسافر. اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم جاری رکھتے ہیں جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, ہم پاور پر ہم بات کر رہے تھے, یا توانائی ہم جسے کہیں, اور آپ بات کر رہے تھے کہ جو بجلی ہوتی ہے اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی. جی بالکل, توانائی نیگیٹو پازیٹیو ہوتی ہے, اور یہ توانائی ہمارے زندگی میں اثر کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو توانائی ہے وہ بھی ہماری زندگی پہ اثر انداز ہے. ہمارے خیالات اور جو پاور ہمیں میں موجود ہے وہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہے. لوگ کامیابیوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی ہوں گی کسی ایسی چیز میں جو کہ آسمان سے گریں گے اور ہم اس کو اٹھا لیں گے اور کامیابی وہی ہوں گی. اصل میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں ڈالے ہوئی. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکس بتاتے ہیں ہم, اس سے لوگ اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اس طرح کے ہمارے جو اندر پروگرامنگز ہے, ہم خود کبھی کبھی اگر ہم خود اپنے لیے سجیشن دیتے ہیں اپنے لیے جی کہ میں توانا ہوں, مجھے اللہ نے توانائیاں دی ہوئی ہے, مجھے اللہ نے طاقتور بنائی ہوئی ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں, میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بنایا ہے, اور مجھے اس کائنات میں ایک اسپیشل انسان ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جی اس کائنات میں پیدا کیے ہیں مجھے کسی اسپیشل کام کے لیے, مجھے وہ کام کرنا ہے. تو دیکھ لینا آپ کے لیے اسپیشل کام ضرور کہیں نہ کہیں ہوں گے,
کہیں نہ کہیں ڈیوٹی اللہ تعالیٰ آپ کا لگایا ہوگے ہوں گے، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں ہوں گے. تو توانائی کیا ہے؟ بس ایک بات میں بھی یعنی وائس میں بھی توانائی ہوتی ہے. تو ہمارے اندر جب ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں آج کل جو سائنس کے لحاظ سے جسے اے جی کہا جاتا ہے، سائنس ایک مشین ہے جس کے ذریعے ہم اپنے توانائیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا. مثلا بیٹا، تیٹا، ڈیلٹا اور الفا ویو ہے ہمارے اندر. پھر جن سائنسز کے لحاظ سے ہمارے اندر جن لارل توانائیاں ہیں، تیت توانائی سے، اور اس طرح کے بہت سے ایسی توانائی ہمارے جل انرجی سینٹرز ہے جو کہ 14 انرجی سینٹر سے موجود ہے. اس انرجی سینٹرز کو ہم اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایکٹیویشن کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس توانائی کو بڑھا سکتے ہیں ہم، اور وہ توانائی ہم محسوس بھی کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ان توانائیوں کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں. جو مختلف لوگ ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں یا بچے ہوں یا نوجوان ہوں، اب نوجوانوں میں پھر لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو کیا یہ توانائی جو ہے ہر ایک میں یکساں ہوتی ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے کہ کسی میں کم توانائی ہے، کسی میں زیادہ توانائی ہے؟ جل سائنسز کے لحاظ سے اور مادی سائنس کے لحاظ سے جی انسان میں سیم توانائی. اچھا. لیکن شخصیات کے حوالے سے جب ہم شخصیات کی اسٹڈی کرتے ہیں جی تو شخصیات کے حوالے سے ڈفرینس ہے، لیکن شخصیات اتھینٹک چیز نہیں ہے. یہ ایک سائنٹیفک نہیں ہے شخصیات کو اسٹڈی کرنا. صحیح. یہ ایک ایسے مثلا شخصیت ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ شخص اچھا ہوگا، یہ شخص صحیح نہیں ہوگا، یہ شخص اچھا نہیں سوچتا ہوگا، یہ شخص صحیح سوچتے ہیں، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی تربیت اچھی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ہم شخصیات کے حوالے سے کہ شخصیات یعنی مین جو شخصیات ہے وہ شاید پچھلے پروگرامز میں ہم نے ذکر کیا کہ شخصیات کیا ہے، شخصیات کس طرح کی ہوتی ہے. جی اس کا ایک مثال ہے اس کا ایک مثال ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ سوچتا ہے کہ واقعات کو بیان کرتا ہے، حقائق کو بیان نہیں کرتا، واقعات کو بیان کرتا ہے. وہ چاہے وہ صحیح ہو برا ہو، وہ بس واقعات میں گھومتا پھرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر اس طرح کی ہوا تھا، پھر اس طرح کی ہوا تھا. یہ واقعات کو بیان کرتا ہے. ایک شخص ہوتے ہیں جو کہ فیوچر کو بیان کرتے ہیں، مستقبل کو بیان کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ آنے والا ہے، ایسا ہوگا، یہ ہوگا. اور ایک شخص جو ہے پریزنٹ میں بھی ہو چاہے پاسٹ میں بھی ہو، وہ استعمال کرتا ہے پاسٹ میں. اچھا. فیوچر میں سارا کچھ فیوچر میں استعمال کرتا ہے. تو وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ شخص کامیابی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ فیوچر پہ اس کے ذہن ہوتے آگے بڑھنے میں. اور جو شخص ہے جو کہ سارا چیز فیوچر کا بھی پاسٹ میں وہ بیان کرتا ہے، یعنی مستقبل کا بھی ماضی میں وہ استعمال کرتا ہے، وہ شخص ناکامی کی طرف جاتا ہے. اچھا. تو یہ شخصیات ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے پریزنٹ جو شخص ہے وہ سب سے کامیاب ہوتا ہے، جو کہ آج کا دیکھتا ہے. آج مجھے یہ کام کرنا ہے اور آج کے کام کو کل کو نہیں چھوڑنا. کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پیچھے نہیں چھوڑنا ہم نے، یعنی ٹائم گزر جاتا ہے جی تو ہم نے پیچھے نہیں چھوڑنا ہے. اور اگر نہیں آج پریزنٹ میں ابھی اس وقت ہم نے کرنی ہے یہ کام، وہ شخص سب سے کامیاب ترین شخص ہوتے ہیں. اس طرح کا ایک بڑا مشہور میں نے کوئی ایک جملہ بھی کہیں پڑھا تھا جو بہت اچھا تھا کہ اگر ہم اپنے آج کو اچھا بنائیں گے جی تو ہمارا آنے والا کل بھی اچھا ہوگا. بالکل بالکل جی. اگر آج کو ہم تو یہ توانائی جو ہے ایک شخص کی جو سوچ کی توانائی ہے
اسی انہیں کو کامیاب کر دیتا ہے، وہی اسی کو ناکام کر دیتے ہیں۔ تو سوچ کی جو توانائی ہے، ہمارے اندر جو ذیل انرجی سینٹرز ہے اس کی جو توانائی ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اور کائنات میں کیا توانائی ہے اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اس پہ ضرور ہمیں بحث کرنی چاہیے، اس پہ پڑھنی چاہیے، غور کرنی چاہیے، ہمارے اندر توانائی کیا ہے اس پہ ہمیں غور کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ ہم ابھی تک اپنی سوچ کے بارے میں نہیں جانتے کہ سوچ کیا ہے، ہمارے اندر کون سی توانائی ہے، کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک طرح کے ہمارے لیے کھانے کی جیسی ضروری ہے کہ ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں اتنا کی توانائی، وہی کھانا ہمارے اندر توانائی بنتے ہیں، لیکن یہ انسین توانائی جو نظر نہیں آتے ہیں اس پہ اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ ذیل سائنسز وہی توانائی آپ کو محسوس کراتے ہیں اور آپ کے اندر اجاگر کر دیتے ہیں، آپ کو کامیابی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، آپ کے کامیابی کا احساس دلاتے ہیں اور آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ کر دیتے ہیں، آپ کے خوف، بیجا خوف، انجانا خوف کو دور کرتے ہیں اور آپ کو زندگی کے وہ مقام دکھاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو توانائی اور کائنات اور انسان، بظاہر تو ہم انسان کے بارے میں سب سے زیادہ اس ٹاپک پہ میرے خیال میں اسٹڈی کرنی چاہیے جی، کیونکہ وہ کائنات تو الگ بات ہے، ظاہر ہے اس کائنات میں ہم رہتے ہیں تو ہم کائنات سے براہ راست منسلک ہے، کیونکہ کائنات میں ہم رہتے ہیں، جو جس چیز کے اندر رہتے ہیں وہ الگ چیز تو نہیں ہو سکتا ہے، اور سائنس کے لحاظ سے بھی ہم الگ نہیں ہیں اس جسم سے، اس کائنات سے، یہ ایک جسم ہے، ایک جان ہے، ساری چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ گوشت پوست خون اور ہڈیوں کے ذریعے نہیں، بیسیکلی جو میں نے بتایا کہ ذیل توانائی ہے اس کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی کائنات کے ساتھ منسلک ہیں اور ہم کانٹیکٹس ہیں ہمارے۔ میرے کلاس میں لوگ آتے ہیں، HMF کے کلاس میں آتے ہیں، تو ہم نے فرسٹ کلاس میں جو ہوتے 3 گھنٹے کا کلاس ہوتے ہیں، اچھا، تو 3 گھنٹے کے کلاس میں ہی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جو میگنیٹک فورسز ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ اپلائی کرتے ہیں اس وقت، اور اگلا دن جب سیشن کے لیے آتے ہیں وہ اپنا خود کہتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میری زندگی میں چینج ہے اور 100% چینج آ رہے ہیں اور میری یہ کام ہے، وہ بیان کرتے ہیں سارے آپ کے بات۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسا کہ آپ نے کہا یہ میگنیٹک فورس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یا HMF جو آپ کا سبجیکٹ ہے ہیومن میگنیٹک فورس، یہ میگنیٹک فورس کیا ہے؟ یہ میگنیٹک پاور جی انسان کے اندر توانائی ہوتی ہے، کبھی آپ نے کسی چیز سے ہاتھ لگائے کرنٹ محسوس ہوئی ہوں گی، وہ دوسری چیزوں کے نہیں ہے، وہ ہمارے اپنی توانائی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی اندھیرے میں کپڑے، ایسے کپڑے جو نائلون کے یا کوئی اتارتے ہوئے کرنٹ کبھی کبھی محسوس ہوتے ہیں، یا آپ نے دیکھے ہوگے کہ کبھی آپ نے سوچا تو کسی کو کال آیا یا وہ شخص آیا، کیونکہ وہ پہلے آپ پر سوچ رہا تھا، آپ کے پاس آ رہا تھا یا پہلے آپ کو کال کر رہا تھا، آپ نے سوچ لے، کیونکہ وہ کنیکٹ ہو گئے آپ دونوں اور آپ کی سوچ ایکول ہو گئے، ایک جیسا ہو گئے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جیسا سوچ ہو انسان کا، مثلا پیار میں زیادہ تر جو ہے نا، پیار محبت میں یہ ہوتی ہے، چاہے آپ کا استاد کے ساتھ پیار محبت ہو، چاہے آپ کے کسی لو ہو، کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ اگر پیار محبت ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں انسان کا، اور کبھی تو ٹیچر میرے ساتھ زیادہ اسٹوڈنٹ کے اتنی ڈیپلی جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اتنے ڈیپلی ایک پیار محبت کا ایک رشتہ بن جاتے ہیں جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور وہ
ہم جب میں یہاں سوچتا ہوں وہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں. صحیح. اور وہ جب وہاں پر سوچتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوں گا, اور یہ شخص جو ہے ابھی یہ تمام چیزیں یعنی ہم نے دیکھے بھی ہیں, بہت سے عام سے لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں, عام سے لوگ یعنی HMF اور سمدہ ہیلنگ میں تو بہت بڑی بات ہے. وہ تو 100% ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا رشتہ اس طرح قائم رکھ سکیں جسے ایک ایسے روحانی تکلم بھی کہتے ہیں یا ٹیلیپیتھک پاور بھی کہتے ہیں, کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں, پہلے سے کنیکٹ ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس پاورز کی فریکوینسیز کو بڑھانے کے لیے HMF ہیلپ کرتے ہیں. اچھا. پاورز کی فریکوینسیز کو بڑھانے کے لیے HMF ہیلپ کرتا ہے. تو ہیومن میگنیٹک پاور جو ہے وہ ایک ایسی توانائی ہے جیسے عام میگنیٹک پاور ہے, اس طرح میگنیٹک پاور ہے, لیکن یہ اس سے ڈیفرنس ہے اس کا. اچھا. اس کا یہ ڈیفرنس کیا ہے کہ میگنیٹک پاور میں تو ہم توانائی کو مقصد میں جو ہے میگنیٹ میں توانائی کھینچتا بھی اور دفع بھی کرتا ہے, یہ دو عمل ہوتے ہیں, کھینچنا اور دفع کرنا. لیکن جو ہیومن میگنیٹک پاورز ہے وہ کھینچتا بھی ہے, دفع بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر بھی کرتے ہیں, اوپر نیچے بھی لے جاتا ہے, گھماتا بھی ہے, اس کو اوپن بھی کر دیتا ہے, اس کے اندر بھی کام کر لیتا ہے. یعنی جو ہیومن میگنیٹک پاورز ہے وہ دوسری میگنیٹک پاور سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. اچھا. جسے ہم کہتے ہیں یار بہت پرکشش شخصیت ہے, بہت توانا شخصیت ہے, کیا بات ہے یار. یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص میں توانائیاں ہوتی ہے, کیا میگنیٹک شخصیت ہے یار, کیا ایک مقناطیسی شخصیت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں دوسرے شخص کو, سامنے والے شخص کو. اس کی اب یہ دیکھیں اس میں بات ہوتی ہے کہ اٹریکشن جو ہے وہ کس طرح ہے, یہ ساری کائنات میں بھی ہے, ایک دوسرے چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں. مثلا زمین ہے اپنی چاند کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور چاند زمین کو اٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ اٹریکشن کیسے ہے کہ زمین چاند کا جب اوپر آتا ہے تو سطح سمندر اٹھنے لگتا ہے, مستی میں آ جاتا ہے, اور یہ تو سمندر ہمارے یہی ساتھ ہی ہے 2 قدم کے راستے پہ. تو ہمیں پتہ ہے کہ جب چاند ہوتے ہیں, جب شام کو ہم جاتے ہیں سمندر کے کنارے, آپ دیکھ رہے ہو تو کہ لہریں کافی آگے آ چکے ہوتی ہیں, اور جب چاند نہیں ہوتے تو لہریں کافی پیچھے ہوتی ہیں. یہ بات ہے کہ یہ ایک بس چاند اٹریکٹ کرو تو اس پانی کی لہروں کو جی اٹریکٹ کرتا ہے, کیونکہ چاند جو ہے نا ایک توانائی ہے چاند میں جو کھینچتا ہے, یہ جو ہے نا ہماری زمین کی جو پاور ہے وہ بھی کھینچتا ہے, اور وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں, گھومتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ ارد گرد گھومتے ہیں. تو اس نے ان کو زمین نے چاند کو ابزارب کیا ہوا ہے اور اس نے اس کو یعنی کھینچتا ہے. تو یہ توانائی جو ایک دوسرے سے اٹریکشن ہر چیز میں ہے, ہر چیز میں پاور موجود ہے, چاہے بے جان چیز کیوں نہ ہو. صحیح. تو پاور جو انسان جاندار میں ہے تو انسان میں تو لازمی ہے پاور. ہم کچھ لوگ تو بالکل اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ انسان کے کہ سارا دن رات سوچتا رہتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ یار وہ کیا شخص تھا, وہ کیا شخصیت تھا, کیا بات ہے ان میں, کیا متاثر کیے اور کیسے. اب پیار محبت کی جو بات ہوتی ہے, پیار محبت پہ اسی سے بڑھتے ہیں. ایک شخص آپ کو, ایک شخص میں اٹریکشن ہوتے ہیں, آپ کو ایک دم اٹریکٹ کرتے ہیں,
اور پھر یہ آہستہ آہستہ پیار محبت بڑھتا ہے، آپ کے دل میں اس کی جگہ پیدا ہوتا ہے، توانائی ان کے آپ کی اندر توانائی کو پروگرامنگ کرتے ہیں، آپ کے وجود میں پروگرامنگ کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں ایک اور سوال اپنے جی ناظرین کی مزید معلومات کے لیے میں کرنا چاہوں گا جی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا توانائیاں موجود ہیں، جی اور ایک ایسا شخص کہ جس کو یہ آگہی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بہت سی خفیہ اور پوشیدہ توانائیاں محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں، جی تو ان دونوں اشخاص میں کہ ایک کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا توانائی ہے، اور ایک وہ شخص کہ جو اس بات سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی خفیہ توانائیاں موجود ہیں، جی تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے پھر؟ جی بالکل صحیح، اچھی سوال ہے۔ یہ توانائی اگر ایک شخص جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر اتنی توانائی اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، تو وہ شخص ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ شخص جو ہے اگر اسے واقعی یقین ہے حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا توانائی ہمارے اندر مالا مال کیے ہوئے ہمیں توانائی سے، تو وہ شخص کبھی نیگیٹو بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ شخص جیلس نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص اس میں طاقت اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں ہوتے ہیں کہ میں توانایا ہوں، میرے میں طاقت ہے، میں جو ظاہر ہے کہ کتنا فرق ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے ٹینشن ڈپریشن کئی بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ وہ شخص جسمانی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ شخص نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، وہ شخص آگے بڑھنے کے اس میں اتنا ہمت نہیں ہوں گی جو کہ ہونی چاہیے۔ وہ شاید وہ جو کامیاب ہے اور اپنے آپ کو توانا نہیں سمجھتا ہے، اسی سے شاید کئی 100 گنا زیادہ کامیابی حاصل کر لیتے اگر وہ سمجھتے کہ میرے اندر پاورز ہے اور اسے استعمال کروں تو میری زندگی اور میری شخصیت میں 100% چینج آ سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اس میں۔ صحیح۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ توانائی اور انسانی جسم جو ہے، انسانی باڈی جو ہے، انسانی باڈی ایک ایسے مشتمل ہے، ایک ایسے سسٹمز پہ مشتمل ہے جو کہ فزیکل، جس کا ہم اسٹڈی کرتا ہے، جی، جسے آپ نیورو سسٹم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اسکیلیٹن سسٹم، اور مسلس کے جو سسٹمز ہے ہمارے، جو ہمارے اسٹرکچر ہے اس پہ جو ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ہمارے آئیز کا سسٹم الگ ہے، اور پھر ہمارے جو ہے اسکن سسٹم، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر یہ معدے مائی جو سسٹم جسے کہتے ہیں ڈائجسٹک سسٹم، یہ ایک الگ سسٹم ہے۔ پھر ہمارے جو ہے نا کڈنیز کا جو سسٹم ہے، یہ ایک الگ سسٹم ہے، اور اسی طرح ہمارے جو ہارٹ سسٹم ہے، دل کا جو سسٹم ہے ہمارا، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ پھر ہمارے یہ ریسپائریشن کے جو سسٹم ہے یہ الگ ہے، جو ہمارے سانس کا جو سسٹم ہے، اور عصبی سسٹم ہے۔ یہ تمام سسٹم جو ہے ہمارے، اور پھر غدود کا جو سسٹم ہے، گلینڈز کا جو الگ سسٹم ہے ہمارے وجود میں اللہ نے پیدا کیے، یہ سسٹم ہمارے اندر موجود ہے۔ اب ہم ایک ڈاکٹر بنتے ہیں، ایک آئیز کے جو ڈاکٹر ہے وہ بنتے ہیں، کتنا عرصہ وہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کے اسٹڈی انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ جلد کے ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک آرتھوپیڈک ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی پھر بھی انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، نیرو ڈاکٹر ہوتی ہے، وہ ان کے الگ ایک اللہ تعالیٰ نے
اتنا بڑا نظام پیدا کیا ہمارے اندر کہ ہماری اسٹڈی کمپلیٹ فزیکلی نہیں ہے. جو چیز نظر نہیں آتا ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کمپلیٹ ہو جائے. صحیح. مذہب نے تو تقریباً کئی ہزار سال پہلے بتایا ہے کہ آپ ایک توانائی ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. سائنس نے ابھی دریافت کی، اور سائنس ابھی دریافت کیا. جو سائنس نے دریافت کیا تو لوگوں نے مان لیے. جب سائنس نے دریافت کیا تو لوگوں نے مان لیے کہ اچھا ہمارے اندر کوئی توانائی بھی ہے. اچھا. پہلے جو تھے خود جو ہے نا ایک ایسی شخص جو کہ روحانیت سے بھی بات کرتے تھے تو بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے اتنا. اگر جانتے بھی تھے تو وہ لوگ تھے جو اسے صوفیاء کرام ہیں، جو اس نے اپنے آپ کو پہلے سے جان چکے ہیں. اولیاء کرام ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو جان چکے تھے کہ طاقت ہوتی ہے. لیکن جو مقصد ایک عام سا جو کہ ایک دعوے ہوتی ہے، جسے فزیکلی جو عالم ہوتی ہے، مقصد جو ان کے فزیکلی جو سارا کچھ سمجھتا ہے، ان کو ابھی بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی طاقتیں دی ہوئی ہے، کتنی توانائی ہے ہمارے. تو یہ ہمارے ایک طرح کی مذہبی فرض بھی بنتا ہے کہ ہم سائنس کو بھی پڑھیں. تو جب سائنس نے دریافت کیے، اب جو ہے تمام عالم جو ہے جو مذہبی دوسرے مذاہب کا بھی ہے، کافی مذاہب کا ہے دنیا، وہ ساری سائنس کی بات کرتے ہیں. صحیح. سائنس کے حوالے جات دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ جو مختلف مذاہب کے بھی لوگ ہیں دنیا میں، وہ بھی اس بات کو جان رہے ہیں توانائی کے حوالے سے. اس پر ہم اپنی گفتگو مزید کریں گے، لیکن ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے. تو ناظرین، ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے ہم وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف مذاہب کے حوالے سے کہ اب وہ بھی ان پاورز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ظاہر ہے مذہب کا جو تعلیمات ہیں بالخصوص ہمارے مذہب کے، وہ ہے انسین پاورز کے. جی. جو وہ توانائی جو نظر نہیں آتے. دیکھیں، اللہ کے وجود پہ ہم یقین 100% رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور واحد ہے. تو وحدانیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس توانائی پہ، اس طاقت پہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، صحیح، جس سے یہ ساری چیزیں جو نظر آتے ہیں تمام چیزیں کریٹ کی ہیں. تو ہمیں پھر تو مذہب کا تو کام ہی یہی ہونی چاہیے کہ وہ میٹا فزک پہ پڑھائیں، مدرسوں میں پڑھایا جائے، میٹا فزک پڑھایا جائے. اور اس طرح انسین پاورز کو جو انسان کی ہے اس کو پڑھانے چاہیے نا. صحیح. ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم بات کرتا ہے لطائف کے کہ 7 لطیفے ہیں ہمارے یہاں پر اور یہاں پر، مختلف علماء کے مختلف قسم کے کیا ہے. تو یہ 7 لطائف کہاں پر ہے اور کیسے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کام لیا جائے، کس طرح روحانی پاورز کو اس سے حاصل کیا جائے، کس طرح اپنے شخصیت میں چینج لائے، جیسے اپنی زندگی کو چینج کرے اور روحانی طاقتوں کو کس طرح کی محسوس کریں. اس پہ تو زیادہ تر علماء بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں صرف بس 5 وقت نماز پڑھ لے اور بس بات ختم، اس سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی نماز پہ یقین اگر ہمارا اس پہ بھی پھر بھی نہیں، پھر بھی ہم اٹھ کے نماز کے بعد کچھ سوچ ہمارے نیگیٹو ہو جاتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے محسوس نہیں کیا صحیح طرح کے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو. تو جو انسان اللہ کے پاورز کو محسوس کرتا ہے وہ نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ وہ نیگیٹو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیسے کام وہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں اس چیزوں پہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، اس پہ مزید سائنس پہ بھی. یعنی ہمیں یہ بھی
ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ سائنس کے لحاظ سے ہمارے پاس کچھ ایسے مشینریز ہو کہ اگر جس کو یقین نہیں آتا ہے ہم کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ پاورز موجود ہے، سائنس یہ کہتے ہیں اور مذہب یہ کہتے ہیں۔ میں دونوں ساتھ چلاتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات جو میں ثبوت دیتا ہوں میں سائنٹیفکلی کہ مذہب میں جو یہ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمائے ہیں، تو اس کا جو اس بات کے پیچھے کیا ہے سائنٹیفکلی ثبوت ہوتے ہیں اس چیز کا کہیں نہ کہیں سائنس کے لحاظ سے، کیونکہ جب تک آپ فزیکلی کسی کو دکھائیں نا اسے سمجھ نہیں آتے ہیں، اور جب آپ سائنس کے لحاظ سے کہتے ہیں تو یوں کرتا ہے دین علماء ہاں بالکل صحیح ہے، 100% قبول کر لیتے ہیں۔ صحیح، آپ ویسے باتیں کرتا ہے تو اس میں دلائل پیدا کرتا ہے، وہ دلائل کیونکہ نظر نہیں آتا ہے، آپ اس کا منہ تو بند نہیں کر سکتے، آپ بولتے رہیں گے اور آپ اس کا اگر نہیں مانیں گے تو وہ کہے گا یار فتویٰ لگائے گا یار یہ تو یہ ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں۔ لیکن جب آپ سائنٹیفکلی وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، مادی جب کوئی چیز دکھاتا ہے کہ دیکھیں اس کا یہ تجربہ ہے اس طرح کی، تو کہتے ہاں بالکل صحیح، 100% ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو اس طرح کی ایک عام شخص جو جس مذہب کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو ان کو تو بیچاروں کو بالکل ہی نہیں پتہ ہے، اس کو تو پھر بہت سی چیزیں ایکسپلینیشن کرانی پڑتی ہے، پھر وہ مانیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو ہے ایسے توانائیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے وجود میں ہیں۔ میرے پاس زیادہ تر ایسے لوگ بھی آتا ہے سیکھنے کے لیے، جو پیر ہوتی ہے، جو پہلے سے مقصد صوفیہ ہیں اور صوفیزم میں ہے، اسٹڈی کر رہے ہیں، جو ایسی تحقیق جو ریسرچ کر رہے ہیں اس توانائیوں پہ، زیادہ تر ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور تمام کے تمام ماسٹرز جو ہوتے ریکی کے ماسٹر ہے، یوگا کے ماسٹرز ہیں، یا دوسرے جو میتھڈز آف ہیلنگز ہے، یا جو میٹافزیکل اسٹڈی کرتے ہیں لوگ، زیادہ تر یہی لوگ آتے ہیں جو کہ سیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹرز ہے جس کے توانائیوں سے سروکار ہیں کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ ایک بزنس مین ہے جو کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے دیکھیں میں اپنے بزنس جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے توانائی خرچ کی ہے، صحیح، اور جب میں سوچتا ہوں کیسے سوچتا ہوں دوسروں سے ڈفرینٹ، جی، میرے اور دوسروں کی سوچ میں فرق ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے اندر ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری سوچ میں فرق ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ضرور ہے جو کہ میں دوسروں سے الگ ہوں، لیکن جب میرے پاس آتا ہے اسے میں کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ میں یہ جو فرق ہے وہ یہ ہے، صحیح، کہ آپ سوچتا ڈیفرنٹ ہے، آپ اپنے انرجی کو کچھ اور طرح کے استعمال کرتے ہیں، دوسرا کچھ اور طرح کے استعمال کرتا ہے، دوسرے مایوسی کا شکار ہیں، یا وہ توانائی اس کام کو کرتا نہیں ہے، آپ میں وہ ایبلٹی ہے کہ آپ ایک دم آپ نے کرتے ہیں پروگرام بنا دے اس پہ، پھر عمل کرتے ہیں، آپ نے فوراً اس پہ عمل کیے اور آپ نے اس کام کو کر ڈالا۔ تو توانائی جو ہے ہمارے وجود کے اندر جو ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہے کہ ہماری فزیکل توانائیاں کیا ہوتی ہے، اور جو دوسری انسین پاورز ہے یہ کیا ہے۔ انسین پاورز کے بارے میں تو ابھی میرے خیال میں ہم نے نہیں بتائے ہیں کہ ہمارے اندر کون سے سسٹمز ہوتے ہیں۔ یوگا کے لحاظ سے ہمارے اندر چاکرا سسٹم ہوتے ہیں، اچھا، سائیکلوجی کے لحاظ سے ہمارے اندر مائنڈ پاور ہوتے ہیں، کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، اور روحانیت کے لحاظ سے ہمارے اندر لطائف ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، اور دوسرے بایو پلازمک انرجی کے لحاظ سے ہمارے اندر ایک ایسے انرجی ہے جسے بایو پلازمک انرجی کہتا ہے، ادک انرجی ہے، میگنل انرجی ہے جسے میگنیٹک پاور بھی کہتے ہیں، میگنل جسے کہتے ہیں، اور سیل سائنسز کے لحاظ سے ہمارے اندر 14 انرجی سینٹرز ہیں،
جسے جل انرجی سینٹرز کہتے ہیں. اچھا. اور یہ جل انرجی سینٹرز کو ہم اس کے ایکٹیویشن کر سکتے ہیں, اس کو بڑھا سکتا ہے, اس کے انرجی کو اور انکریز کر سکتے ہیں, اور ان کی توانائی کو, اس کی فریکوینسی کو اور بڑھا سکتا ہے, اور کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم باہر کی دنیا سے, جسے پھر یہ پاور ایکول ہوتے ہیں اور ہمارے اندر وہ توانائی جو ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے اندر آ جائے. مثلا ہیلنگ پاور چاہتا ہے تو ہیلنگ پاور آئے, میگنیٹک فورس چاہتا ہے تو میگنیٹک فورس آ جائے, اور ہمیں میں دوسری جو بھی توانائی ہم چاہیں وہ ہمارے اندر سرایت کرے اور ہم محسوس کرے اس چیز کو, اور پھر اپلائی کرے اپنے کام کے لیے, اور وہ کام کر کے دکھائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا سا کنفیوژن ہے, لوگ اکثر وہ بھی ایک توانائی یا ایک پاور ہے, اس حوالے سے اکثر لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی کون سے؟ اور اس پر لوگوں کو جو ہے وہ یقین نہیں ہے. وہ ہے تھیراپی جسے ہم کہتے ہیں, اس وقت میں نام میں اس کو ذہن میں نہیں لا پا رہا ہوں. ریکی نہیں, جو میں آپ کی مائنڈ کو کنٹرول کر سکوں. ٹیلیپیتھی کی کوئی حقیقت ہے یا صرف یہ کتابوں کی حد تک محدود ہے, یا ایسے لوگ ہیں, کیونکہ یہ بھی تو ایک پاور ہے, تو کیا یہ صرف بکس کی حد تک ہے؟ کیونکہ جیسا میں نے پڑھا ہے یا ٹیلیپیتھی کے حوالے سے کہ ہم کسی بھی شخص کے مائنڈ کو ہم ڈسٹینس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور پھر اپنے حساب سے ہم اس کے مائنڈ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس سے وہی کام ہم کرا رہے ہوتے ہیں یا کرا سکتے ہیں اگر ہم ٹیلیپیتھی کا پاور حاصل کر لیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو ایسے تو یہ بڑا آسان کام ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ حقیقت ہے, لیکن کتابوں تک بھی محدود ہے, کیونکہ لوگ جتنا محنت کر کے وہ اپنے ٹیلیپیتھک پاور کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا, اس کا ایکٹیویشن نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ بہت ریاضات کرتے ہیں, بہت ریاضات اتنی زیادہ کہ وہ لوگ دن رات کنسنٹریشن کی مشقیں کرتے ہیں, دن رات جو ہے نا تصورات کرتے ہیں, یا کسی کو تصور میں لے جاتے ہیں یا وہ, لیکن کامیابی نہیں ہوتی. زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسے بھی لیتے ہیں لیکن وہ چیزیں اس کو نہیں ہوتے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ہم 12-13 سال سے 15 سال سے محنت کریں, اور لیکن کوئی ایسے ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی, ایسے چیز ہمیں بھی آئے نہیں, اور کہتے ہیں سکھاتے ہیں ہمیں اور کئی لاکھ روپے لیتے ہیں, لیکن انہیں کوئی رزلٹ نہیں ہوتے, اور بلکہ اس کو نقصان ہوئے ہوتے ہیں, بڑی نقصانات ہوئے ہوتے ہیں, جس کا میں وہاں پر علاج کرتا ہوں. اچھا, میری اصل میں اسی حوالے سے ایک ہمارے شہر کی اسی حوالے سے ایک شخصیت ہیں جو کافی مشہور بھی ہیں, تو میری ان سے بات ہوئی تھی. ان کو کوئی ایک لیکچر تھا کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر, تو میں ان سے باہر ملا, تو میں نے کہا جی میرا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے, میں صرف ٹیلیپیتھی سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں, اور اس سے ونس آپ کو ٹیلیپیتھی آ جائے گی. تو میں نے کہا جی اس میں کتنا ٹائم لگے گا کہ میں کسی بھی شخص کے ذہن کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکوں؟ تو کہا کہ ہارڈلی آئی ہے, اگر آپ فل کانسنٹریشن کے ساتھ آپ اس طرف لگ جاؤ گے, تو میں اس کا مقصد ہے میں تو 1 سال کے بعد بلینئر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاؤں, ہو سکتا ہوں, اس لیے کہ میں تو کسی بھی بینک کے مینیجر کی دماغ کو کنٹرول کروں گا, اور جتنا بھی کیش ہے وہ میں وہاں سے نکالوں گا اس کو کنٹرول کر کے, اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں میں کر سکتا ہوں. مجھے کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کہیں اگر میرا کوئی کام ہے کسی بھی گورنمنٹ آفس میں یا کسی کے ساتھ بھی کوئی بزنس ڈیل ہے, میں اپنے حوالے سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اس سے منوا لوں گا, جو میں چاہوں گا میں وہ سارا کچھ کروں گا. جی بالکل آپ یہ کرا سکتے ہیں, اینڈ دس آل یو کین اچیو ود ان ایئرس ٹائم.
تو یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ کیونکہ مجھے بالکل اس بات پہ یقین نہیں آیا. مجھے آج تک میں نے پڑھا بہت ہے ٹیلی پیتھی کے حوالے سے, میں نے بکس بھی پڑھی ہیں, لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایک شخص نہیں ایسا ملا کہ جو اس عمل کو جانتا ہو. صحیح بات ہے. یہ آپ کے میں نے آپ کو کہا یہ کتابوں تک محدود ہے, یہ باقی چیزوں, اور یہ اسے 4 ڈائمینشنل پاور کہہ سکتا ہے. ٹیلی پیتھک جو پاور ہے 4 ڈائمینشنل پاور, یا جسے کہتے ہیں میگنیٹک پاور, یہ ٹیلی پیتھک جو توانائی ہے. جی. لیکن یہ لوگوں نے سارا فراڈ بنائی ہوئی. لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ پاور موجود ہے؟ دنیا میں بالکل ہے, لیکن پاکستان میں تو میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا. کیونکہ یہ پاور اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ تو کسی بھی ملک کا بادشاہ ہے, وہ تو کسی بھی جگہ پر جا کے وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا جا کر. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پیسے بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. میں جو ہے نا جو لوگوں کے ایکٹیویشن کرتا ہوں HMF میں, تو ٹیلی پیتھک پاور ان کے حقیقت میں ہی انکریز ہوتی ہے, لیکن وہ نیگیٹو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. پازیٹیو کام ان کے تمام تقریباً 80% کام ہو جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ اس کے جو گولز کا جو تعین ہے, ٹارگیٹس ہے, گولز ہے, اور اس کے جو ایم ہے وہ اچیو ہو جاتے ہیں. 100% ہوتی ہے اگر اس پہ عمل کرے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس وہ سوچ لے تو وہ چیز, وہ کیمرہ جو ہے نا یوں ہو گیا اور یہ سوچ گیا پھر یوں ہو گیا. لوگ یہی کراتے ہیں نا. لوگ یہاں فراڈ بنائی ہوئی لوگوں نے کہ اسپون بینڈنگ, اسپون جو ہے نا کہتا ہے ایسا دیکھتے ہوئے بیلٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ غلط ہے. یہ فراڈ بنائے ہوئے پیسے کے لیے. وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ اسپون کو یہاں پر, اس نے ایک خاص اسپونس کو پکڑے بنائی ہوئی ہے, اس کے اپنی ہوتی ہے جو کہ جلدی بیلٹ ہوتی ہے. اچھا. اور پھر اسی وقت اس نے کوئی خاص اس پہ جو ہے نا نرم کی ہوتے ہے کوئی کیمیکل سے یا کس چیز کی, اس وقت جو ہے تو لوگ جو ہے نا اس کو یوں پکڑتے ہوئے وہ کہتا ہے میں 1 سے 3 میں 10 سے 0 تک گنوں گا, نہیں جب 1 پہ آ جاؤں گا نا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے یوں مارنا ہے اس کو, یوں اسپون کو یوں مارنا ہے تو وہ بیلٹ ہو جائیں گے. اچھا. لوگوں کی کہتا ہے آپ کنسنٹریٹ کریں, کنسنٹریشن پاور, ہاں کنسنٹریٹ کرے. وہ اس طرح کے لوگ, پہلے لوگ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو اسپون بینڈنگ ہے یہ ہم سے اس طرح کرواتا ہے کہ ہم دیکھ کر سب کچھ کو ٹیڑھی پیڑھی کر سکتا ہے. لیکن بعد میں جب گھر میں جاتا ہے بیچارہ, وہ کوئی چیز ٹیڑھی پیڑھی نہیں کر سکتا ہے. اسے امید یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی اس طرح کے کچھ کر لوں, لیکن وہ تو اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مار. وہ اس طرح ظاہر ہے وہ بیلٹ ہو جائیں گے نا. تو وہ جب گھر میں دکھاتا ہے, کہیں اور دکھاتا ہے, وہ کہتا ہے پھر اس کو لٹکا دو کہیں جگہ پہ کہ میں نے یہ دیکھے اپنے توانائی سے کیا کیا. اچھا, لوگ بھی اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ لوگ پھر کہتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے تو ہمیں یہ اسپون بیلٹنگ کا, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ ہم دیکھ کر یہ بیلٹ کریں گے اس چیزوں کو, اور پھر ہم جا کر کئی ایسے چیزیں کر لیتے ہیں. یہ سارا فراڈ ہے, پیسے کے لیے جو ہے نا وہ بناتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور ایک شخص تو ہے تقریباً وہ تو کتنے سالوں کو اس طرح کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے بیچاروں کو. اچھا, ایک چیز, پروگرام کا وقت بھی ہمارا بہت مختصر رہ گیا ہے. ہم کسی کو ہپنوٹائز کر رہے ہوتے ہیں جی, تو ٹیلی پیتھی میں اور ہپنوٹزم میں کیا کچھ فرق ہوتا ہے؟ ہپنوٹزم جو ایسا لوگ سمجھتا ہے وہ نہیں ہے. ہپنوٹزم جو ہے وہ ایک سجیشن ہے. مثلا اپنے آپ کو سجیشن دینا کہ میں ہپنوٹائز ہوتے, میں خواب میں جا رہا ہوں, میں نیند کی کیفیت میں چلتے جا رہا ہوں, تو آپ چلے جائیں گے کیونکہ آپ اپنے مائنڈ کو سجیشن دے رہے ہیں. وہ مائنڈ تو ہمارے اندر تو وہ توانائی ہیں جو ہمیں ایسا کریں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہے تو ناکام ہو جائیں گے. اگر ہم کہتے ہیں کامیاب تو ہمیں بھی کامیابی سالوں کے بعد, یعنی چند عرصے کے بعد, یہ نہیں کہ ابھی ہماری ساری دنیا بدل جائے. تو یہ جو ہپنوٹزم ہے
یہ ایک غلط سوچ ہے لوگوں کا. ہپناٹزم جو ہے نا یونیورسٹی کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے, یہ کوئی جادو یا کوئی ایسا کوئی چیز لیکن نہیں. ہم کسی اور شخص کو بھی اس میں ہپنوٹائز کر سکتے ہیں. کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کے مزاج کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے مزاج کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے, اسے کچھ نہیں منوا سکتا ہے آپ. یہ سارا کچھ غلط ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ہاں, انسانی باڈی کو میں خود یہ کراتا تھا پہلے جب میں تھا. میں نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ہپنوسس میں, یہ بیلفورڈ یونیورسٹی سے, یو ایس سی سے. اچھا, تو میں نے کی ہوئی اس میں, لیکن میں خود لوگوں کو اس کے اسٹریٹ کر کے نا کیٹیلپسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں لے جاتا ہوں. تو وہ اس کے پاؤں یہاں پر رکھتا ہوں, سر وہاں پر رکھتا ہوں, وہ ایک تیر کی طرح یوں پڑے ہوتے ہیں, اس کے اوپر اگر کھڑا بھی ہو جائے تو اس کی باڈی بیلٹ نہیں ہوتی. یہ ایک توانائی ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہمارے اندر کی طاقتیں ہیں. یہ بالکل جادو ہے, کوئی وہ توانائی نہیں ہے. سمنامبولزم کی حالت میں ہم لے جاتا ہے تو بڑی بڑی حال لے آتا ہے, لیکن اس کے مزاج کے خلاف اگر ہم کوئی بات کرتا ہے وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے, شخص فوراً بیٹھ جاتا ہے. اچھا سر, اس پہ میرے کچھ مشاہدے ہیں اور میرے کچھ ذاتی تجربات بھی ہیں ہپنوٹزم کے حوالے سے, لیکن پروگرام کے وقت بہت کم ہے, تو ہم آئندہ پروگرام میں جو بھی ہمارا موضوع ہوگا, لیکن اس حوالے سے میں معمولی سی بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی آئندہ پروگرام میں. آج کا پروگرام کا وقت ہمارا پرسوں کے بدھ کو ہم تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے کہ ہپنوٹزم جو ہے نا وہ اس طرح توانائی نہیں. اور میں آپ کو کچھ واقعہ بھی سناؤں گا اس حوالے سے. بالکل. اور میں آج لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایچ ایم ایف میں ایچ ایم ایف میں ہم ایکٹیویشن کرتے ہیں ٹیلی پیٹک پاور کا, لیکن جو لوگ کہتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. صحیح. تو میں انشاءاللہ ہم بدھ کے ساتھ بات کریں گے. میں اب آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اپنا قیمتی وقت نکال کر ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں تشریف لاتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ سے بدھ کو پھر ملاقات ہوگی ہماری. اور ناظرین, ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.